بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات کی 3 آیات ہم نے پڑھ لی جس میں مختلف احکام تھے معاشرے سے متعلق، معاشرے میں کے آداب و احترام سے متعلق، کبار اور علماء کے اور انبیاء کے احترام سے متعلق اور اساتذہ کے۔ آج ہم 6 آیات ہم نے پڑھ لی اور آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ وَاعْلَمُوا، واو کو ہٹا دیں، واو حرف عطف ہے۔ اعلموا، اعلموا جو ہے یہ فعل امر ہے، حکم ہے، امپیرٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ ان فیکم، فیکم، فی حرف جر ہے، کم ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب کی۔ فیکم رسول اللہ، رسول اللہ یہ جو ہے مضاف مضاف الیہ ہے، رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ، اور یہ مرکب اضافی بن گیا کہ جان لو کہ تمہارے بیچ اللہ کے رسول ہیں۔ لو اگر، یطیعکم وہ تمہاری اطاعت کریں، یطیعو فعل مضارع، کم ضمیر، فی کثیر من الامر بہت سارے کاموں میں، لعنتم اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو لعنتم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، ولیکن اللہ لیکن اللہ نے، حببا پسند کر دیا، الیکم تمہارے لیے، الایمان ایمان کو، وزینہ اور اس کو مزین کر دیا، اس کو آراستہ کر دیا، خوبصورت بنا دیا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، کر رہا اور اس نے ناپسند بنا دیا، الیکم تمہارے لیے، الکفر کفر کو، والفسوق اور فسوق کو یعنی گناہوں کو، والعصیان اور گناہوں کو، نافرمانیوں کو، اولئک یہی لوگ، ہم الراشدون ہدایت والے ہیں، فضلا من اللہ یہ اللہ کے، فضلا من اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ونعمتاً اللہ کا فضل اور نعمت ہے، واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اگر بہت سے کاموں میں تمہاری اطاعت کریں، تمہارا کہا مانیں، تو تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ۔ مثال کے طور پر لاسٹ آیات میں جو ہم نے پڑھا کہ جو ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ لوگ انہوں نے جہاد دینے سے انکار کر دیا، تو اس وقت اگر نبی علیہ السلام اس صحابی کی بات پر یقین کر لیتے تو کیا ہوتا؟ یعنی صحابی کی بات پر یقین کر کے ایکشن لے لیتے تو تب کیا ہوتا کہ نبی علیہ السلام ایک لشکر روانہ کرتے اور ان کو حکم کس بات کا دیتے کہ ان سے جا کے لڑو، کیونکہ زکوٰۃ سے انکار کرنے والے سے پھر جہاد ہی کرنا ہوگا۔ اب جب جہاد اتنے بڑے پیمانے پر، اتنے بڑے پلیٹ فارم پر دو قومیں لڑ گئی اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد غلط فہمی ہے، تو مشکل میں کون پڑا؟ وہی جس نے غلط بیان دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پھر اور لوگوں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھو تو جھوٹ سے گریز کرو، جھوٹ بولنا اور ایک ایسی بات کہنا جس کا ہمیں یقین نہ ہو، وہ کرنے سے تم خود ہی مشکل میں پڑو گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ وحی کے ذریعے سے بتا دے گا کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت حال سے آگاہ کر دے گا۔ پیچھے مسئلہ کس کے لیے بنے گا؟ تمہارے اپنے لیے ہی بنے گا، نعوذ باللہ تم خود ہی اس کے وبال میں آ جاؤ گے۔ فضلا، اچھا پھر ہے اولئک هم الراشدون، اور اس کو ملا کر پڑھیں، اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ نعمہ، کہ یہ لوگ ہدایت والے ہیں، اور ان کو ہدایت کس نے دی ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ہدایت جو ہے یہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ملتی ہے، ورنہ تو نہیں ملتی۔ ہدایت وہ چیز ہے جس کے لیے ہمارے اندر تڑپ ہونا ضروری ہے۔
باقی جو دنیاوی نعمتیں ہیں وہ ہمیں بغیر مانگے بھی مل جاتی ہیں، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم نے تڑپ پیدا کرنی ہے اپنے اندر، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے وقت نکالنا ہے، تو ہمیں ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ علیم حکیم مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے، چاروں اسم کے چاروں پہلوؤں میں مطابقت رکھتی ہے۔ اب یہاں پر صلح کی بات آ گئی کہ وہ ان طائفتان، اور اگر طائفتان دو گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، اقتتلوا قتل کریں، لڑیں، فاصلحوا بینہما تو ان دونوں کے بیچ، اصلحوا اصلاح کر دو، بینہما ان دونوں گروہوں کے بیچ، فَإِن بغت پھر اگر زیادتی کرے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری دوسری پر، فقاتلوا تو تم لڑو، التی اس سے جو، تبغی جس نے زیادتی کی، حتی یہاں تک کہ، تفیع وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فاءت پھر اگر وہ پلٹ جائے، یعنی وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آیا، اللہ کی بات مان لی، فَأَصْلِحُوا تو اصلاح کر دو، بینہما ان دونوں کے بیچ، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، ان اللہ بے شک اللہ، یحب المقسطین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر دو گروہوں کے بیچ یا دو ان لوگوں کے بیچ جن کی آپس میں ناراضگی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے بیچ میں صلح کروا دیا کرو۔ ہوا کیا تھا، شان نزول آیت کا کیا ہے وہ سن لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنی سواری پر سوار تھے اور سفر فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، پھر ایک جگہ پر انصار بیٹھے ہوئے تھے جس میں عبداللہ بن ابی تھے۔ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ رئیس المنافقین اس کو کہا جاتا ہے، منافقین کا سردار، بہت بڑا منافق تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ عبداللہ بن ابی تھا اس محفل میں، اور ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، یہ موجود تھے۔ نبی علیہ السلام جب وہاں گئے تو یہاں پر ان کے پاس تھوڑی دیر رک گئے۔ اب یہاں پر جب رکے ہیں تو نبی علیہ السلام کی جو سواری تھی جس پر نبی علیہ السلام سوار ہیں، اس نے وہاں پر پیشاب کر دیا، اور پھر نبی علیہ السلام، یعنی اس دوران نبی علیہ السلام گزر گئے وہاں سے، تو یہاں پر جب اس سواری نے پیشاب کر دیا تو یہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس نے ناک بند کر دی، تو صحابہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا جو سواری ہے، یہ اس کے پاخانے کی خوشبو جو ہے یہ تمہارے مشکمبر سے بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے، کہ تم ناک کیوں بند کر رہے ہو، اس کی خوشبو تو تمہارے عطر وغیرہ سے بہت بہتر ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی چونکہ رئیس المنافقین تھا، منافق تھا، اس کو غصہ آ گیا اور یہ لڑنے لگ گیا۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ عبداللہ بن ابی کا جو لشکر تھا، جو اس کا گروپ تھا، اس نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے قوم کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، اور لڑائی بہت آگے پہنچ گئی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر پہنچی، وہ واپس آئے اور دونوں گروہوں کی اصلاح کی، دونوں کی صلح کی، آپس میں دونوں کی دوستی کروائی اور پھر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر صلح کروانا جو ہے اس کی فضیلت، کہ صلح بہت ضروری چیز ہے۔ دوسرا دیکھیں کہ لڑائی کرنا جو ہے غلط چیز ہے، لیکن لڑنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہاں پر آیت میں دیکھیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں میں سے اگر دو گروہ لڑ رہے ہیں تو ان کو بھی اب یہاں پر مومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب کہ وہ لڑ رہے تھے، تو لڑنے سے کوئی ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا، لڑنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے، جنگ و جدال کرنا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی لڑ رہا ہے تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ایک اور بات دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ رئیس المنافقین تھا، ٹھیک ہے،
اور نبی علیہ السلام بھی جانتے تھے، اللہ بھی جانتا تھا، اکثریت جانتی تھی. یا پھر عبداللہ ابن ابی کو چھوڑ کر ہم کسی اور منافق کی اگر بات کریں، سورہ نساء کو اگر ہم دیکھیں تو موسٹلی اس میں منافقین کو خطاب کیا گیا ہے. اللہ نے منافقین کو خطاب کیا ہے. لیکن اور ظاہر سی بات ہے، جب اللہ نے خطاب کیا تو اللہ تو جانتا تھا، اللہ تو سب جانتا ہے، اس کو پتا تھا کہ یہ منافق ہیں. لیکن پھر بھی جب اللہ نے ان کو مخاطب کیا ہے تو کیسے مخاطب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، کہیں پر یا ایھا المنافقین نہیں کہا، یا ایھا المنافقون نہیں کہا. ٹھیک ہے، یعنی ان کو مخاطب کرتے ہوئے منافق کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو اس سے دیکھ لیں کہ اللہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی، چونکہ وہ یہ منافقین خود کو ایمان والے کہتے تھے، ٹھیک ہے، کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ نے ان کا بھرم رکھا اور ان کو منافقین کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ جو وہ خود کو پکارتے تھے وہی کہہ کر پکارا. تو یہی چیز ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی لانی ہے کہ بات بات پر کسی کو کافر کہنا، منافق کہنا، یہ چیز ہم نے خود سے نکال دینی ہے. بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ. ٹھیک ہے، کہ کسی کو بھی ہم بس منہ کھولیں تو بس کسی کو ہم نے کافر کہہ دیا، کافر کا ٹیگ لگا دیا، کسی پر ہم نے منافق کا لگا دیا ٹیگ، کسی پر ہم نے یہودی کا لگا دیا. تو اس چیز کو خود سے بس نکال ہی دیں. کوئی اور کر رہے تو بس منع کریں کہ افضل، یعنی جہاد کیا ہے کہ آپ پہلے منہ سے منع ہاتھ سے روکیں، برائی کو ہاتھ سے روکیں. حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے روکیں، منہ سے بھی نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں برا سمجھیں. اور یہ جو دل میں برا سمجھنا ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین مرتبہ ہے. تو ہم اگر اس کو دل میں بھی برا سمجھیں اور اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو ہم اس کو منہ سے روک دیں بھائی کہ یہ چیز غلط ہے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور سب سے پہلی بات کہ ہم خود نہ کریں اس کو، ایک وہ چیز اپنے اندر سے ہٹائیں. اس دن میں ایک حدیث سن رہی تھی کہ کل کی بات ہے یہ، کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جہنم میں، اور اس کی جو انٹسٹینز ہیں، ٹھیک ہے، جو انتڑیاں ہیں، یہ جہنم میں وہ ہوگا، اور یہ انتڑیاں اس سے نکلی ہوئی ہوں گی، اور وہ درد اور تکلیف سے ان انتڑیوں کو لے کر وہ پورے جہنم میں گھوم رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، وہ بھاگ رہا ہوگا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو اس سے اہل جہنم پوچھیں گے کہ تم تو وہ نہیں تھے کہ تم جہنم دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ ہاں، میں امر بالمعروف کرتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور نہی عن المنکر کرتا تھا لیکن خود اس سے نہیں، یعنی خود اس سے منع نہیں ہوتا تھا. یعنی نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن نیکی نہیں کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائیاں کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو دوسروں کو روکتا تھا اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. تو اس چیز کو ہم اپنے اندر سے تو بالکل ہٹا دیں، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسروں کو بھی کوشش کریں کہ ہم دوسروں کو منع کر دیں. تو یہاں پر اصلاح کرنا، صلح کرنا بین الفریقین، دو گروہوں کے بیچ یا دو بندوں کے بیچ یا دو کسی بھی اشخاص کے بیچ جن کے بیچ لڑائی ہوئی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کی بڑائی یہاں پر بیان کی گئی کہ کتنے بڑے مرتبے کی بات ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے تو ان میں اصلاح، ان کی صلح کرو. پھر اگر وہ دونوں دوستی کر لیں اللہ کے حکم کی طرف، الی امر اللہ، اللہ کا حکم کیا ہے کہ اپنے آپس کے تعلقات کو جوڑے رکھو. اب اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے دوستی کر رہے ہیں، صلح پر راضی ہو رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان دونوں کے ساتھ انصاف سے کام لو. لیکن اگر پھر بھی ایک شخص یا ایک گروہ جو ہے یہ دوسرے پر ظلم کرنے لگ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اور اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کیا کرو کہ ظالم گروہ کے ساتھ لڑو.
لیکن اس لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دو یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرو، بلکہ ان کو صرف اللہ کے حکم کی طرف لانا ہے، اور جب وہ اللہ کے حکم کی طرف لے آ جائیں تو بس پھر ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ اس آیات سے ہمیں کچھ باتیں جو پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے شاید ڈسکس کر لی ہیں کہ جنگ و جدال گناہ ہے، مگر دونوں فریقوں کو مومن فرمایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جنگ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ مسلمانوں میں صلح کرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے اور اعلیٰ درجے کی عبادت بھی ہے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو بس پھر تو کیوں کب کیسے والا سوال ہی ختم ہو گیا، وہ بات ہی ختم ہو گئی، اور بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ آبویسلی جب سنت ہے تو چھوٹی عبادت تو ہوگی نہیں۔ غلط فہمی کی وجہ سے بادشاہ اسلام کی مخالفت یا اس سے جنگ کرنے والا کافر اور فاسق نہیں بلکہ مومن ہے۔ اگر رعایا کے دل میں کوئی غلط فہمی ہے اور وہ بادشاہ اسلام یعنی مسلمان بادشاہ سے جنگ کرے تو وہ اس جنگ کی وجہ سے وہ رعایا کافر اور فاسق نہیں بن جاتا بلکہ مومن ہے، اپنے ایمان پر قائم ہے۔ سلطان اسلام باغیوں سے جنگ کرے یہاں تک کہ وہ اپنی بغاوت سے باز آ جائیں۔ جو سلطان ہیں، خلیفہ ہیں، امیر ہیں، ان پر ضروری ہے کہ وہ جو بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، سرکشی کرنے والے لوگ ہیں، ان سے اس وقت تک جہاد کریں جب تک کہ وہ اس وقت تک جنگ کریں جب تک کہ وہ اپنی بغاوت سے باز نہ آ جائیں۔ اور اس جنگ کو ہم جہاد نہیں کہیں گے، اور نہ ہی ان باغیوں کا مال غنیمت ہوگا۔ مال غنیمت وہ ہے کہ یعنی لڑائی ہوئی تو جس کو فتح ہو گئی تو وہ اس مفتوح قوم، مغلوب قوم کا مال لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو مال غنیمت بھی نہ ہوگا، نہ ان کے قیدی لونڈی غلام بنائے جائیں گے، لوگوں کو قیدی اور لونڈیاں بھی بنا دیا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ صرف مقصد کیا ہے کہ زور توڑ کر ان سے برادرانہ سلوک کیا جائے۔ جیسے ایک ملک ہے جہاں پر اسلامی نظام ہے، وہاں پر ایک شخص اٹھ گیا، اس نے اپنا اس نے جماعت تیار کر لی کہ بھئی اس نظام کے خلاف آواز اٹھانی ہے ہم نے، اور وہ اپنے گروپ کو اور مضبوط کر رہا ہے لوگوں سے، اور موسٹلی کس چیز سے مضبوط بنایا جاتا ہے، نوجوان نسل کو ہی اپنے راستے پر لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نوجوانوں سے۔ اب وہ اپنے گروپ کو مضبوط بنانے کے لیے وہ لوگوں کو جمع کر رہا ہے، یا پھر اگر اور نہیں بھی کرا لیکن اس کے پاس آلریڈی ایک جماعت ہے اور وہ اسلام کے خلاف یا اس اسلامی نظام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، یا پھر ہمیں پتہ ہے کہ ان کا مقصد جو ہے یہ دین کے خلاف ہے، تو بادشاہ وقت کو پر ضروری ہے کہ یہ ان باغیوں سے لڑائی کرے، جنگ کرے، لیکن اس جنگ کو جہاد نہیں کہیں گے، صرف ان کا زور توڑنا ہے۔ جب زور ٹوٹ جائے تو بس بات ختم، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے۔ صحیح۔ انما المؤمنون اخوۃ، اب بتا دیا کہ بھئی یہ سب کیوں، اس صلح کیوں کرو، یا پھر باغی ہیں ان کا زور توڑ کر ان کے ساتھ کیوں اچھا سلوک کرو برادرانہ، کیونکہ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے لوگ جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے دو بھائیوں کے بیچ میں صلح کرو۔ اخوی اصل میں یہ تھا اخوان، دو بھائی، اخن اخوان، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جب مضاف بنایا گیا تو اس کا نون اعرابی جو تھا وہ گرا دیا گیا، تو یہ بن گیا اخواکم، اخواکم جو کہ مرفوع ہے۔ اس سے پہلے بینہ آ گیا جو کہ مضاف ہے، تو اس نے اس کو اخوی کو مضاف الیہ بنا دیا، اور یہ بن گیا یعنی اخوا تھا تو بینہ کی وجہ سے اخوی ہو گیا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ ترحمون کو دیکھیں، رحم کیے جاؤ، یہ ہے فعل مجہول، ترحمون تم رحم کیے جاؤ۔ اچھا جی، تو یہاں پر بات کس چیز کی گئی ہے؟ اخوت کی، صلح کی، کہ تم لوگ جو ہو تم بھائی بھائی ہو، مومن ایمان والے جو ہیں یہ بھائی بھائی ہیں،
ٹو نیشنز تھیوری بھی یہاں پر آ گئی کہ مسلمان جو ہے وہ ایک گروہ ہے، باقی جو دنیا ہے وہ گئی دوسری گروہ. ٹو نیشن تھیوری آ گئی، ٹھیک ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ بنائی گئی. ایکچولی ٹو نیشنز تھیوری کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ قرآن ہی کر چکا ہے، لیکن پھر بعض چیزیں جو ہیں اس کو ہم نے بعد میں لیا. جیسے بہت ساری چیزیں قرآن میں جو جن چیزوں سے ہم سفر کرتے ہیں، جیسے جہاز ہو گیا، ٹرین، اور تو ان چیزوں کا بھی ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ صراحتاً موجود نہیں ہے، لیکن ان سب چیزوں کا ذکر موجود ہے. لیکن جیسے ہی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہاں پر اس چیز کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر اس چیز کی. تو یہاں پر بھی ٹو نیشنز تھیوری کی ہی بات ہو رہی ہے، بس اس کو نام ٹو نیشنز تھیوری نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے. کہ ایمان والے جو ہیں یہ ایک الگ گروہ ہے، یہ ایک الگ نیشن ہے. مسلمان جس نے کلمہ پڑھا وہ ایک الگ نیشن ہے، اور باقی جو لوگ بچے وہ ایک الگ نیشن ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو جب بھائی بھائی ہو پھر تو آپس میں ایک دوسرے کی صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو. تو جب تم ایک دوسرے کی آپس میں صلح کرواؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، ٹھیک ہے. اب صلہ رحمی جو ہے یا اس صلح کروانا، اس کے بارے میں احادیث تو کئی ساری ہیں، لیکن اس میں ایک جھوٹ کی بات ہم لے لیتے ہیں کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور گناہوں کا جڑ کہا جاتا ہے اسے. لیکن اگر حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ کہ اگر کوئی شخص وہ دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اور اسپیشلی بات اگر ہم میاں بیوی کی کریں، ٹھیک ہے، تو یعنی جب دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور وہ لڑائی کسی جھوٹ کی وجہ سے، یعنی کوئی آپ جھوٹی بات کریں کہ بھئی اس نے تو آپ کے بارے میں اتنی اچھی یہ بات کہی تھی، اور اس سے صلح ہو سکے تو وہ جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی جھوٹ بول کر اگر ہم کسی کی صلح کروا سکتے ہیں تو وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوگا، وہ ثواب کا کام ہے، صحیح. اور ایک اور حدیث شریف ہے، میں صرف مفہوم بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، حدیث کا ٹیکسٹ نہیں بتا رہی، کہ ایک صحابی ہے نعمان رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں یہ ایک شخص کی طرح ہے، ایک بندے کی طرح. تو اگر ایک شخص کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے سر میں پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی کو کوئی بھی تکلیف ہو، کان میں درد ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ بس اس سے زیادہ کوئی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی، ہم لوگ بس پڑے رہتے ہیں. حالانکہ اس کا ٹانگوں سے کیا تعلق ہے؟ بھائی کان میں درد ہے تو کان تک ہی رکھو، ہم چل بھی نہیں سکتے. سر میں درد ہے تو پھر بھی ہم لوگوں نے بستر پکڑا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ پہ چوٹ لگی پھر بھی ہم نے بستر پکڑا ہوتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ یہ ایک جسم ہے. تو پھر مسلمان بھی ایسے ہی ہیں کہ جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے، تو ہم لوگ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے دل میں ایک درد ہونا چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو اللہ نے ہمارا بھائی کہا ہے اور وہ تکلیف میں ہیں. تو یہی اخوت ہے، صحیح.